جلسے کے حوالے سے ابھی کورٹ نے یہ سماعت کی ہے کہ کل نوٹسز انہوں نے کیے ہیں اور کل بلائیں گے انٹیریئر سیکرٹری کو اور باقی لوگوں کو. اور دوسری جو ہے وہ کنٹمپٹ وہ میرے خیال ہے ابھی چل رہی ہے دوسرے کورٹ میں. اور پی ٹی آئی کا جو ہے ہمارا بیک اپ پلان وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل میڈیا کو واضح کیا تھا کہ ہم لوگ کے پی میں سوابی میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے جو بالکل ہزارہ پنجاب اور کے پی کی باؤنڈری پہ آتا ہے ضلع. اور پنجاب میں کہاں پر آپ لوگ ایونٹ کرنے جا رہے ہیں 5 اگست کو؟ دیکھیں جی ابھی ہم نے پورے پنجاب میں ایونٹس کیے تھے, ہر جگہ پہ کیے تھے الحمدللہ. اور جو ہمارا 5 اگست کو ہوگا وہ پھر ایک ہی بڑا ایونٹ ہوگا اور وہ یہیں پہ سواگت ہوگا. دھرنا دیکھیں سیاسی پارٹی ہر ایک چیز دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ ہماری ابھی کور کمیٹی بیٹھے گی اور پولیٹیکل کمیٹی وہ ڈیسائڈ کرے گی, فرد واحد کا تو کام ہے. میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. حکومت کے وزراء تو ان کے تو ہوش و حواس اڑے ہوئے ہیں نا. ابھی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آئی پی پیز کا جو ایشو ہے یہ مسلم لیگ نون نے خود سائن کیا تھا. یہ ٹیک اور پے کانٹریکٹس ہیں, فرنٹ لوڈڈ ہیں, کیپیسٹی چارجز اس پہ فکسڈ ہیں, ڈالر ڈینومینیٹڈ ہیں. دنیا میں جو پر میگا واٹ کاسٹ ہے وہ کم ہے, یہاں پہ انہوں نے زیادہ رکھی. تو یہ بہت ساری ابہامیں ہیں. مسلم لیگ نون کے کانٹریکٹس ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس ہم نے جو لیے تھے وہ 2 اور 2.5 سینٹس پر یونٹ کے تھے اور 1 سال کے اندر وہ ریٹ نیچے آیا تھا. مسلم لیگ نون کے دور میں وہی رینیوبل انرجی کے پروجیکٹ 16 سینٹ پہ تھے. ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا انکلوڈنگ نیوکلیئر پاور پلانٹس, اور اس پہ ہم نے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 175 فکس کی تھی. اربوں روپے کا فائدہ دیا تھا ملک کو, اربوں روپے کا. اور اسی طرح جو آپ کی ایل این جی جو کانٹریکٹ تھا قطر کے ساتھ, اس پہ سے ایک ڈیل کو ری نیگوشیٹ کیا اور 10 سالوں کے اوپر $10 ارب کا اس کا فائدہ تھا. تو یہ تو ایک وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت کی کانٹریکٹس ہیں. مسلم لیگ نون والے تو ابھی ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو کیئر ٹیکر والے جو لوگ تھے ابھی گور اعجاز ہیں یا باقی لوگ ہیں, تو یہ تو سارے کے سارے ان کو چاہیے تھا یہ اس پہ کام کرتے نا. اس وقت یہ گزرا تھے 1 سال, پھر کیا ہوتا رہا ہے. ابھی جو یہ سارے لوگ مگرمچھ کے آنسو روتے رہے ہیں, ہم لوگ تو بار کہتے رہے ہیں کہ یہ ڈیلز جو ہیں یہ مسلم لیگ نون نے ملک کو اس جنگل میں پھنسایا ہے. اور جو کیئر ٹیکر کے لوگ ہیں ابھی جو رونا رو رہے ہیں, تو اس وقت ان کو فرصت نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور ہمساروں کے پیچھے ویگو ڈالے لگانے کے. کیا ہو رہا ہے دھڑا دھڑ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دھڑا دھڑ پڑ رہی ہے. ہمارے یہاں پہ عامر صاحب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, ہمارے جتنے ساتھی ہیں ان کے پیچھے ایس جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. اور فیکٹیشس کیسز ہیں, جس طرح ہم نے کہا جی حاجی امتیاز صاحب کو اغوا کر کے لے گئے, پھر وہ نمودار ہوئے اینٹی کرپشن کی ایک جگہ میں. انٹیلیجنس ایجنسیز لگی ہوئی ہیں پیچھے, غدر لگی ہوئی ہیں, ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. جب ان کا فوکس ہٹے گا پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے اور لوگوں سے, تب وہ صحیح کام کر سکیں گے اور دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں گے. میں شکر گزار ہوں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا. انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ فوری طور کے اوپر آج ہی جو پاسپورٹ ہے وہ آپ سیکیورٹی جمع کرائیں اور اس کا پروسیس مکمل کریں. جو ہمارا انہوں نے عدالتوں کے فیصلوں کی بھی کوئی عزت نہیں رہ گئی, ہر چیز کے اوپر رکاوٹیں ڈالنا ایک جو ہے وہ عام بات ہوگی. اور اب آج تو میں سن رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ عدلیہ کی کنڈکٹ کے اوپر تقریر کرنے جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی احمقانہ بات ہے. آرٹیکل 68 پاکستان کے آئین کا جو ہے وہ بار کرتا ہے کسی جوڈیشل کنڈکٹ کے اوپر بات کرنا, اور اگر شہباز شریف صاحب اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جا سکتا ہے اگر انہوں نے عدلیہ کے فیصلوں کی تصحیح کی. اور جو مسلسل کی جا رہی ہے مریم نواز سے بات, سارے جو نون لیگ کے ایم این اے ایم پی اے شروع ہوئے ہیں وہ سارے عدلیہ کی تصحیح کر رہے ہیں اور عدلیہ کے اوپر اس وقت نون لیگ حملہ آور ہے میں سمجھتا ہوں. اور جس طریقے سے نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا رہا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایز چیف جسٹس پاکستان, یہ بڑی ایک فکر کی بات ہے. اور خود لاء منسٹر نے یہ بات کہی تھی کہ فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن میں دلچسپی نہیں رکھتے. بھائی اگر دلچسپی نہیں رکھتے تو پھر فوری طور کے اوپر آپ کی نوٹیفیکیشن کریں اور ان کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن کریں. عمران خان کے اوپر جعلی کیسز مقدمے بنائے جا رہے ہیں, ان کو جس طریقے سے بشرا بی بی کو, عمران خان کو, باقی پولیٹیکل پریزنرز کو جعلی مقدمے بنا کے اندر رکھا جا رہا ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. پاکستان میں عمران خان کی توہین کا مطلب پاکستان کے عوام کی توہین ہے, کیونکہ اس وقت 22 کروڑ لوگوں کا دل عمران خان کے ساتھ دھڑک رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی عمران خان کی توہین کر رہا ہے وہ دراصل پاکستان کے عوام کی توہین کر رہا ہے.
یہ جعلی کیسز ختم کریں، انہیں سیاست میں پولیٹیکل انکلوژن میں واپس لے کے آئیں اور پاکستان کی سیاست کو نارملائز کریں. یہ ایجنڈا ہے جس کے اوپر چل کے ہم اسٹیبلٹی اچیو کر سکیں. بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سارے پارلیمنٹیرین پنجاب کی پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے ہم اپنی لیڈرشپ کی آج ہماری پیشی تھی، ہم ادھر حاضر ہوئے، جس میں میرے ساتھ جناب میاں اعجاز شفیع صاحب، شیخ امتیاز صاحب ممبران پنجاب اسمبلی، فرخ مون صاحب اور طیاب سندھو صاحب اور علی امتیاز وڑائی صاحب. یہ اب سب پنجاب پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے ادھر آئے اور ہمیں بہت افسوس ہوا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جو یہ ظلم کر رہے ہیں، جو یہ ٹک ٹاکر گورنمنٹ اور یہ چیف منسٹر، سو کالڈ چیف منسٹر، جس نے اپنے سپرنٹینڈنٹ جیل کو یہ کہا کہ آپ نے عمر سرفراز چیمہ صاحب کو، جن کے بارے میں کل جج صاحب نے، جو ان کی متعلقہ ATC کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے ایک حکم دیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے، تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے ان کو منظوری نہیں دی اور منع کیا کہ آپ ہاسپٹل نہیں جا سکتے. میں ایک تو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو ہماری لیڈرشپ اندر ہے، یہ ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئی ہوئی ہے اور ابھی بھی مشکلات میں ہے. آپ ان چھوٹی چھوٹی اوچھی ہتھ کنڈوں سے ان کو متزلزل ان کا ایمان جو ہے وہ نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی طبیعت خراب ہوئی، ان کے بڑے ضروری ٹیسٹ تھے، وہ انہوں نے ڈیلے کیے، اور پھر ایمرجنسی میں اب ان کو شوکت خانم ان کو یاد آیا، جو کہ ان کو پہلے ہی شوکت خانم کی ٹریٹمنٹ درکار تھی، ان کو بھیجنی چاہیے، لیکن آج انہوں نے وہ شوکت خانم یاد آیا اور انہوں نے 2 دن پہلے شوکت خانم میں بھیجا. ہماری اپنی لیڈرشپ سے بات چیت ہوئی، وہ بڑے ڈٹرمن ہیں، پرعزم ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں مسلم لیگ نون لڑا رہی ہے افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ سے، جس طرح انہوں نے پیغام دیا سپا سالار کو، عاصم منیر صاحب کو، کہ آپ کو اور ہمیں یہ ایک منظم طریقے سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنی فوج سے نہیں لڑتے، ہمارے دل میں اتنا ہی احترام ہے اپنی فوج کا جتنا کہ ایک محب وطن پاکستانی کے دل میں ہے. تو میں دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ کروں گا، چونکہ میں اس ملاقات میں تھا، تو خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے، اور خان صاحب کا دوسرا پیغام قوم کے نام کہ انشاءاللہ دسمبر تک الیکشن کے لیے تیار رہیں.